اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان میں ہم نے مصدر کے متعلق پڑھا تھا کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے اور صیغے اور الفاظ نکلتے ہوں۔ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے۔ اب اگر آج کے سبق میں ہم گرامر کے حوالے سے یہ پڑھیں گے، اگر نون کو ہم مصدر سے دور کریں گے تو یہ ماضی مطلق کا صیغہ بن جائے گا فارسی زبان میں۔ جیسے ہمارے پاس ہے کشتن، اب کشتن سے آپ نون دور کریں کشت رہ جائے گا۔ کشت زید نے قتل کیا۔ اسی طرح زدن ہے، اب زدن سے نون دور کریں تو زد رہ جائے گا۔ زد زید، فارسی میں ہم کہیں گے زد زید، زد خالد، یعنی خالد نے مارا۔ تو قانون یہ ہوا ماضی مطلق کے متعلق کہ اگر مصدر سے جو آخر میں، مصدر وہ ہے جس کے آخر میں دن یا تن آئے فارسی زبان میں، جیسے اردو میں ہم ہونا یا کرنا یا نا مصدر کے آخر میں آتا ہے، کھانا، پینا، چلنا، یہ دیکھو نون الف نا، یہ مصدر کی علامت ہے اردو میں۔ اسی طرح فارسی میں بھی مصدر کی علامت ہے، دن یا تن آخر پہ آتا ہے۔ لیکن اگر ہم نون کو دور کریں گے تو اس سے ماضی مطلق کا صیغہ بن جائے گا۔ تو ہم خوردن سے خورد، اب خورد زید، زید نے کھایا، خورد کھایا، تو اب یہ خورد ماضی ہے، نون کو ہم نے دور کیا خوردن سے۔ کشتن سے کشتا، آمدن سے آمد، رفتن سے رفت، اب رفتن معنی جانا، رفتن کا معنی جانا، اب رفت زید، زید گیا۔ تو یہ ماضی مطلق کی پہچان آج کے دوسرے درس میں ہم نے کرا دی ہے۔ آگے گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے درس میں پڑھا ہے کہ کسی سے میں کہہ دوں کہ میرا نام عثمان ہے، اسم من عثمان است، اسم من عثمان است، میرا نام عثمان ہے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسم شما چیست، اسم شما چیست، اسم شما، شما تمہارا، اسم تو بھی کہہ سکتے ہیں، اسم تو یعنی تیرا نام، لیکن ہم ادب کی خاطر تمہارا کہتے ہیں، تمہارا نام۔ اسم شما چیست، تمہارا نام کیا ہے، چیست معنی کیا ہے، تو وہ بھی کہے گا اسم من خالد است، میرا نام خالد ہے، اسم من رضا است، میرا نام رضا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر آپ دوسرے بندے سے پوچھیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسم شما چیست، شما کا معنی تمہارا، اسم معنی نام، اسم شما چیست، تمہارا نام کیا ہے، وہ کہے گا اسم من خالد است، میرا نام خالد ہے۔ تو یہ گفتگو کے متعلق ایک جملہ آپ نے سیکھ لیا ہے، انشاءاللہ آگے پھر درس دیں گے۔